مشرق وسطی میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، اور اب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن ہے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ لڑائی رک گئی ہے، سب کچھ پرسکون ہے، لیکن اس خاموشی کے نیچے تناؤ کی ایک آگ اب بھی سلگ رہی ہے، اور شاید اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، آگے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس چھوٹی سی جنگ نے پیچھے کتنی بڑی تباہی چھوڑی ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 500 صرف 12 دنوں کے اندر ایران نے اسرائیل پر تقریباً 500 بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک زبردست حملے کی نشانی ہے۔ اور اس کے جواب میں جو ہوا وہ اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ امریکی اور اسرائیلی ڈیفنس سسٹمز نے ان میں سے 95% میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ مطلب ان کی ٹیکنالوجی نے کمال کر دیا۔ لیکن ایران کو جو نقصان ہوا وہ بہت گہرا تھا۔ ہم یہاں صرف کچھ تباہی کی بات نہیں کر رہے، ہم ان اسٹریٹجک اثاثوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں بنانے میں ایران کو کئی دہائیاں لگیں۔ ان کی فوجی طاقت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ تو اب ایران ایک مشکل پوزیشن میں تھا۔ اس کی روایتی فوجی طاقت تو کمزور ہو چکی تھی۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور پھر جواب ایک ایسی جگہ سے آیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اور تب میدان میں اترے چین اور پاکستان، ایک مشترکہ پلان کے ساتھ۔ انہوں نے یہ 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جس کا مقصد اس آگ کو بجھانا اور علاقے کو جنگ سے واپس کھینچنا تھا۔ اور اس میں سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس منصوبے کو واشنگٹن سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرین سگنل مل گیا۔ صدر ٹرمپ نے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی اتنی تعریف کی کہ انہیں میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل تک کہہ دیا۔ تو پہلی نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ واہ، کیا ڈپلومیسی ہے! چین ایک ذمہ دار عالمی طاقت بن کر ابھر رہا ہے جو امن قائم کروا رہا ہے۔ لیکن جب پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں تو انٹیلیجنس رپورٹس اور اسٹریٹجک تجزیے ایک بالکل الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک بہت ہی شاطرانہ دوہرا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر سارا ماجرا واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا کے سامنے چین امن کا پرچم لہرا رہا ہے، اور دوسری طرف الزام یہ ہے کہ وہی چین چھپکے ایران کو ہتھیار دے کر اس آگ کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی مدد نہیں تھی۔ رپورٹس میں بہت ہی ایڈوانسڈ ہتھیاروں کا ذکر ہے، اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سے لے کر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تک۔ سب کچھ اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت کو پھر سے مضبوط کیا جائے۔ اب اس پوری اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ کولڈ وار کے دور میں CIA کا ایک بہت مشہور خفیہ آپریشن تھا، آپریشن سائیکلون۔ اس کا مقصد تھا افغانستان میں سوویت یونین کو سیدھی جنگ کے بغیر کمزور کرنا۔ اور رپورٹس یہی اشارہ دے رہی ہیں کہ چین بالکل وہی پرانی چال چل رہا ہے۔ ایران کو سستے لیکن طاقتور ہتھیار دے کر وہ امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مہنگے ہائی ٹیک ہتھیاروں کو ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ میں ضائع کرے۔ اور اس اسٹریٹجی کا اثر اب دیکھیں پہلے سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تجزیے بتا رہے ہیں کہ صرف کچھ ہفتوں کی لڑائی کے بعد ہی امریکہ کے اہم میزائل ذخائر میں بہت نمایاں کمی آئی ہے۔ یہی تو اس غیر متناسب حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اب صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا، یہ خاموش چالیں دراصل عالمی طاقت کے توازن کو بدل رہی ہیں، اور شاید ایک نئے گریٹ گیم کا آغاز کر رہی ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ چین یہاں دوہرا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار طاقت ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف یعنی امریکہ کو کمزور بھی کر رہا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت پریشان کن سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کیا یہ واقعی ایک کمزور سا امن ہے، یا ہم ایک نئی عالمی کشمکش کا پہلا قدم دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسی جنگ جو میدان میں نہیں بلکہ سایوں میں شاطرانہ چالوں سے لڑی جائے گی۔